بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کا بیان، یعنی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور اس کی فضیلت کا تذکرہ اس باب میں ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القانت الذی لا یفطر من صیام ولا صلاة حتی یرجع۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس روزے دار نمازی کی طرح سے ہے جو روزے سے تھکتا نہیں ہے اور نہ نماز سے سستی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص واپس لوٹ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اگر لگاتار روزانہ روزہ رکھے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے ہر رات وہ رب کی عبادت کرے، شب بیداری کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے پیہم روزہ نہیں رکھ سکتا، لگاتار راتوں میں عبادت نہیں کر سکتا، تو اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو لگاتار روزہ رکھتا ہے اور ہر شب رب کی عبادت کرتا ہے۔ وہ بھی ایسا روزے دار جو روزہ رکھنے سے گھبراتا نہیں ہے اور نماز پڑھنے سے سستی نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح سے اس مجاہد کو ثواب ملے گا۔ یہ کب تک اس کے نامہ اعمال میں اس طرح اجر و ثواب درج ہوتا رہے گا؟ جب تک وہ لوٹ کر گھر نہ آ جائے۔ تو گھر سے نکلے گا، اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے لگے گا یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے واپس گھر آ جائے۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ خواہش کی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا فاقتل، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا فاقتل، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ فقال ابو ہریرہ یقول ثلاثا اشہد للہ، ابو ہریرہ اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے، یا حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ اشہد للہ فرماتے تھے۔ یہ کیوں فرماتے تھے؟ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بخدا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ تو یوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے، مگر ان سب کے باوجود حضور یہ خواہش فرماتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے، کام ہے، اور اس راہ میں شہید ہو جانا اور فضیلت کا حامل ہے۔
بابو ما یکون من الموت شہادہ، یہ تو جہاد کا ذکر تھا۔ ظاہر ہے کہ جہاد میں جو شخص قتل کر دیا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو شہید صرف وہی ہوگا جو میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مار دیا جائے، یا شہادت اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس باب میں اسی بات کا ذکر ہے کہ جسے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ تو شہید ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور شہادت کی کئی قسمیں ہیں۔ تو اسی کو یہ بیان کرتے ہیں اس باب میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن جابر ابن عتیق، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن جابر ابن عتیق نے، عن عتیق ابن الحارث ابن عتیق، وہ روایت کرتے ہیں عتیق ابن حارث ابن عتیق سے، وہ ہوا جد عبداللہ ابن جابر، یعنی یہ عتیق ابن حارث یہ عبداللہ ابن جابر کے نانا ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ابو ام ہی، جد دونوں کو بولا، دادا کو بولا جاتا ہے اور نانا کو بھی، تو یہ نانا ہیں ان کے۔ انہو اخبرہ، انہوں نے انہیں خبر دی، یعنی عتیق ابن حارث ابن عتیق نے خبر دی عبداللہ ابن جابر ابن عتیق کو۔ کیا خبر دی؟ ان جابر ابن عتیق اخبرہ، کہ جابر ابن عتیق نے انہیں اطلاع کی، یعنی عتیق ابن حارث کو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء یعود عبداللہ ابن ثابت فوجدہ قد غلب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ثابت کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، فوجدہ قد غلب، تو انہیں اس حال میں پایا کہ تکلیف ان پر غالب آ چکی ہے۔ یہ جو نزع کی حالت ہوتی ہے، بظاہر بچنے کی امید نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تکلیف ان پر غالب آ گئی ہے، اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ فصاحا بہی، تو حضور نے انہیں بلند آواز سے پکارا، فلم یجب ہو، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ فاسترجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وقال، اور فرمایا، غلبنا علیک یا ابا الربیع، اے ابو الربیع ہم تیرے معاملے میں مغلوب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر غالب آیا اور ہماری ساری تدبیریں تیرے بچانے کے تعلق سے ناکام ہو گئیں۔ تو قال غلبنا علیک یا ابا الربیع، اے ابو الربیع ہم تمہارے معاملے میں مغلوب ہو گئے۔ فصاح النسوۃ وبکینا، جب یہ بات عورتوں کو معلوم ہوئی تو عورتیں چیخ اٹھیں اور رونے لگیں۔ فجعل ابن عتیق یسکتہن، تو ابن عتیق انہیں خاموش کرانے لگے، کہ خاموش سمجھانے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں چھوڑو، دعہن انہیں چھوڑو۔ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكَيَنَّ، تو جب واجب ہو جائے تو تم ہرگز نہ رو، ہرگز نہ رو۔ اب یا فلا تبکین باقیتن، یہ غائب کا صیغہ ہو اور باقیتن اس کا فاعل، تو کوئی رونے والی ہرگز نہ روئے۔ ابھی تو سب خواتین رو رہی ہیں، انہیں چپ کرانے لگے، تو فرمایا کہ جب واجب ہو جائے، وجوب ہو جائے تو کوئی رونے والی نہ روئے۔ اب یہ واجب ہو جائے ایک نئی بات تھی اس وقت۔ قالوا ومل وجوب یا رسول اللہ، تو جو ہاں موجود صحابہ کرام تھے یا اہل خانہ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وجوب کیا چیز ہے؟
قال اذا ماتا، نے فرمایا اذا وجبہ کا معنی کیا ہے؟ اذا ماتا، یعنی یہاں وجوب سے مراد موت ہے، تو جب موت آ جائے اور ان کا انتقال ہو جائے تب کوئی رونے والی نہ روئے۔ قالت ابنته واللہ انی کنت لارجو ان تکون شہیدا، اب سب عورتیں رو رہی تھیں، ان کی بیٹی بھی اشکبار تھی، ان کی بیٹی نے کہا واللہ انی کنت لارجو، اے میرے والد بخدا میں امید کرتی تھی ان تکون شہیدا، کہ آپ شہید ہوں گے۔ فإنک قد کنت قضیت جہازک، کیونکہ آپ نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی، یعنی جہاد میں جانے کی آپ نے تیاری پوری کر لی تھی، اب اس کے لیے نکلنا تھا کہ آپ بیمار ہو گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ان کا اجر ان کی نیت کے مطابق واجب فرما دیا، ثابت کر دیا، یعنی جیسی ان کی نیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ثابت فرما دیا، اور وہ اجر انہیں مل گیا یا ملے گا آخرت میں، ان کے حق میں مقدر ہو گیا ہے۔ اور وما تعدون الشہادۃ، یعنی تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں امید تھی بخدا کہ آپ شہید ہوتے، تو تم لوگ شہید کسے سمجھتے ہو؟ وما تعدون الشہادۃ، شہادت ہے تم کس چیز کو کہتے ہو، کس چیز کو شمار کرتے ہو؟ قالوا القتل فی سبیل اللہ، یعنی ہم اللہ کی راہ میں مارے جانے کو شہادت شمار کرتے ہیں، یا ہی القتل فی سبیل اللہ، یعنی شہادت یہ اللہ کی راہ میں مارا جانا ہے، قتل کیا جانا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہادۃ سبع سوى القتل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ یہ شہادت کی 7 قسمیں ہیں، یعنی شہادت صرف اللہ کی راہ میں مارا جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ بھی شہادت کی 7 صورتیں ہیں، 7 شہادت اور ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا المطعون شہید، مطعون شہید ہے، یعنی جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ مطعون بھی شہید ہے۔ والغریق شہید، اور ڈوب کر مر جانے والا بھی شہید ہے، آدمی گیا غسل کرنے کے لیے اور ڈوب گیا اسی میں تو وہ بھی شہید ہے۔ وصاحب ذات الجنب شہید، اور ذات الجنب والا یہ شہید ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ذات الجنب یہی نمونیا ہے جو بیماری ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے۔ وہ صاحب الحریق شہید، اور کوئی آگ میں جل کر کے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ والذی یموت تحت الہدم شہید، اور جو شخص دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ والمرأۃ تموت بجمع شہید، اور عورت جو پیدائش کے موقع پر انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ والمبتون شہید، اور وہ شخص جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ تو اتنی ساری صورتیں تو یہاں بیان فرما دی، اور اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے تو کچھ اور چیزوں کا بیان ملے گا۔ اس طرح سے یہ 7 یا 5 جو نیچے بیان ہو رہا ہے 7 یا 5 میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سی قسمیں اور ہیں شہادت کی، یعنی حد تو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آ رہا تھا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے، کوئی طلب علم کے لیے آیا تھا مر گیا وہ بھی شہید ہے، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ شہادت اسی میں منحصر نہیں ہے، یہ موقع پر یہ صورتیں بیان فرمائی حضور نے کہ شہادت اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ اور بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں جس کا بھی بیان ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے،
تو تیرنا جانتا نہ ہو یا کود جائے پانی میں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب آدمی نہانے گیا ہے، لوگ جاتے ہی ہیں، وہ بھی چلا گیا، پاؤں پھسل گیا، گہرائی میں پہنچ گیا، ڈوب گیا، تو وہ شہید ہے۔ ورنہ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم کو تیرنا نہیں آتا ہے، پانی بہت زیادہ ہے، جا کے اسی میں کود گیا، تو اسے شہید نہیں کہیں گے، خودکشی کر لیا ہے، اس نے خودکشی کرنا نہ ہوا۔ یا ایسے ہی دیا ہے کہ دیوار وغیرہ کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے، تو معلوم ہے کہ ٹرین جا رہی ہے، کود گیا آگے ہی کہ ہم دب کے مر جائیں، تو شہید نہیں ہوگا، وہ خودکشی کہیں گے اسے۔ ایسی اور چیزیں بھی ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی سمی نے، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی وجدا غصنا شوک علی الطریق، ایک مرد پیدل چل رہا تھا، اسی درمیان اسے راستے پر کانٹے کی ایک شاخ ملی، جا رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے کی شاخ موجود ہے، فأخرہ، تو اسے راستے سے ہٹا دیا، پیچھے کر دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، تو اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا اور اسے بخش دیا۔ وقال الشہداء خمسۃ، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی معمولی عمل بھی ہو، اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹا دیکھا، خیال آیا ہوگا کہ کوئی گزرے گا تو اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے راستے سے ہٹا دیا، کنارے پھینک دیا، تو دیکھنے میں تو بہت معمولی عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دیکھنے میں کوئی معمولی عمل ہی کیوں نہ ہو، اگر آدمی کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرما لے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ شہداء یہ 5 ہیں، الشہداء خمسۃ، یہ یہاں 5 کہا یا اوپر جو 7 کہا، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ موقع پر حضور نے یہ بیان فرمایا۔ اب 5 کون ہیں؟ المبتون و شہید، مبتون جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور انتقال کر گیا، وہ شہید ہے۔ والمطعون و شہید، اور جو طاعون میں مبتلا ہوا انتقال کر گیا، وہ شہید ہے۔ والغریق و صاحب الحدم، اور ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے والا۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو قتل کیا گیا ہے وہ شہید ہے۔ وہ شہید ہونے والا بھی شہید تو وہی ہے۔ اب یہ ہے کہ شہید تو ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے شہید ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید حکمی ہے، شہید شرعی ہے، وہ دنیا میں بھی شہید ہے، آخرت میں بھی شہید ہے، ہر لحاظ سے وہ شہید ہے۔ اس کے احکام دیگر شہداء سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اسے نہ تو غسل دیا جائے گا، جس حال میں ہے اس کو اسی حال میں کیا ہے دفن کیا جائے گا، تدفین ہوگی اس کی، نہ غسل ہے اور نہ ہی جو ہے لباس وغیرہ تبدیل کر کفن پہنانا ہے، کچھ نہیں۔ اور جو باقی شہداء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ شہید ہے، مقتول شہید ہے، مطعون شہید ہے، اور فلاں شہید فلاں شہید، تو یہ سب حکماً شہید ہیں، ان اجر و ثواب انہیں ملے گا شہیدوں کا، لیکن ان کے لیے یہ احکام نہیں ہے کہ عام مرنے والوں کی طرح سے انہیں بھی غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور سارے اعمال ادا کیے جائیں گے۔ وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اذان دینے میں کیا اجر و ثواب ہے، ما فی النداء، اذان دینے میں کیا اجر و ثواب ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں پہنچنے کا کیا اجر و ثواب ہے،
ثم لم يجدوا الا ان يستحموا، پھر انہیں یہ موقع نہ ملتا مگر یہ کہ وہ اس پر قرآن اندازی کریں، لاستحموا، تو ضرور وہ قرآن اندازی کرتے۔ یعنی اگر اذان دینے کا موقع قرآن اندازی کے بعد ہی ملتا تو لوگ قرآن اندازی کے لیے موجود رہتے اور ان کا نام نکلتا تو وہ اذان دیتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ظہر کے وقت پہلے جانے میں کیا اجر و ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو ضرور اس کی جانب سبقت کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں جانے میں کیا اجر و ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ضرور لوگ ان دونوں نمازوں میں حاضری کے لیے آتے اگرچہ گھسٹتے ہوئے۔ یعنی اس قدر بیمار رہتے، پریشان رہتے کہ چلنا پھرنا مشکل ہوتا، جب بھی وہ نہیں مانتے اور مسجد میں حاضر ہوتے اور نماز ادا کرتے، اور انہیں ان دونوں نمازوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ حدیث تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ شہادت کی کتنی صورتیں ہیں، لیکن یہ چیزیں ضمناً حضور نے بیان فرمائی تھی موقع پر، تو راوی نے سب کو ایک ساتھ نقل کر دیا اور انہوں نے یہاں درج بھی کر دیا کہ اس کا فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو یہ باب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے ابواب الجنائز، انشاءاللہ اگلے سبق